میجر جنرل آصف غفور موجود 5th جنریشن جنگ اب نہیں رہے اپنے سابقہ مرتبے پر. ان کا تبادلہ مقررہ مدت کے مطابق 3 سال بعد ہو گیا ہے. آصف غفور کے احساس ٹینیور میں ہوش ربا کارروائیاں اور بیانات دیکھنے میں آئے جن کو انہوں نے بحیثیت ڈائریکٹر جنرل ISPR سر انجام دیا. ان کو 15 دسمبر 2016 میں اس منصب کے لیے چنا گیا تھا. لیکن ان پر بات کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ ISPR ہے کیا. انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یا ISPR پاک فوج کا وہ ادارہ ہے جو میڈیا کے لیے اپنے بیانات جاری کرتا ہے. ISPR کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی جس کو پہلے کرنل یا بریگیڈیئر رینکنگ کے افسران چلاتے رہے. ان کا کام صرف پریس ریلیز جاری کرنے تک محدود تھا. البتہ 2012 کے بعد اس ادارے نے اپنے کام کو مزید پھیلایا جس میں سوشل میڈیا پر ہمہ وقت موجودگی کے ساتھ ساتھ فلموں کو اسپانسر کرنا، گانے پیش کرنا اور آرمی چیف سے زیادہ اپنے ہونے کا احساس دلانا شامل رہا. یہ کارنامے پاکستان فوج کے شایانہ شان ہرگز نہیں تھے کیونکہ دنیا کی کسی فوج کے ترجمان ایسا کرتے کبھی دکھائی نہیں دیے، چاہے وہ امریکی فوج ہو، برطانوی یا کسی بھی یورپی ملک کی. دنیا بھر کی ریاستوں کی قومیں اس قسم کے عمل سے کوسوں دور رہتی ہیں. تو اب ہمارے میجر جنرل صاحب میں ایسی کون سی خصوصیات تھیں جو ان کو دوسرے افسران سے منفرد کرتی تھیں؟ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے ٹویٹر یا دیگر سوشل میڈیا پیجز کی جانب دیکھنا ہوگا جہاں وہ کافی متحرک نظر آتے تھے اور گاہے بگاہے اپنے بیانات اور تصویر ڈالا کرتے تھے. جون 2018 آصف غفور نے ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں انہوں نے ٹویٹر پر فعال صحافیوں اور انسانی حقوقی کارکنان کی تصاویر دکھائیں اور الزام عائد کیا کہ یہ پاکستانی ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف سرگرم ہیں. اس طویل فہرست میں پاکستانی صحافت کے بڑے بڑے نام پائے جاتے تھے جیسے کہ فخر درانی، متی اللہ جان، اعزاز سید اور عمر چیمہ. قابل ذکر ہے کہ فخر درانی وہ ایوارڈ یافتہ تحقیقی صحافی ہیں جنہوں نے درجن رپورٹس لکھی اور صحافت میں اپنا نام پیدا کیا. ان میں پارلیمانی ممبران کی جانب سے باہر کی جانے والے خرچوں اور HEC کی طرف سے دی جانے والی اسکالرشپس اور وزارت دفاع کے ملازمین کو ملنے والی پینشن کی رقم کے حوالے سے حیرت انگیز رپورٹس شامل تھیں. اس کے علاوہ عمر چیمہ ڈیریر پل فیرو رہ چکے تھے جس کے تحت انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں صحافت کرنے کا اعزاز پایا تھا. ان کے اس الزام نے کئی حلقوں میں غم و غصہ پیدا کیا کیونکہ اس کے باعث صحافی حضرات کے لیے پاکستان میں کام کرنا مزید مشکل ہو گیا اور آزادی صحافت پر ایک قدغن اور لگ گئی. اور انہی بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر صحافیوں کے خلاف انتہا پسندوں نے ٹرینڈز چلانا شروع کر دیے جس سے ان کی جان کو سخت خطرات بھی لاحق ہو گئے. میجر جنرل آصف PTM سے بھی سخت نالاں تھے اور اکثر ان کے خلاف بیانات اور ٹویٹ کیا کرتے تھے. 29 اپریل 2019 میجر جنرل صاحب نے پشتون تحفظ موومنٹ کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اب کارروائی ہوگی. یہ بیان اس لحاظ سے بھی حیران کن تھا کہ کچھ روز قبل ہی آصف غفور نے اس تحریک کے رہنما منظور پشتین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک کمال کے نوجوان ہیں. ان کے نقطہ نظر نے یکدم کیسے رخ بدلا یہ تو وہ خود ہی جانتے ہیں. موصوف کے ٹینیور کے آخری دنوں میں ان کی ٹویٹس کا خاصا چرچا ہوا. سوشل میڈیا پر ان کے ان بیانات نے کافی ہلچل مچائی. مثال کے طور پر ایک بار انہوں نے اپنے کچھ ناقدین کو آوارہ کتے کہہ ڈالا اور دوسری جانب 13 جنوری 2020 کو انہوں نے اپنے پرستاروں سے سوال کیا کہ کیا تشدد زدگان پر اور تشدد کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جنوری کی 7 تاریخ کو انہوں نے اجل صبح 8:30 بجے معروف کالم نگار سرل المیڈا کو شراب نوشی کی بھی نصیحت کر ڈالی. آصف غفور صاحب کے ہی دور میں لاتعداد طلبہ و طالبات کو ISPR میں انٹرنشپ فراہم کی گئی. ناقدین کا کہنا ہے کہ اسی سہولت کے ذریعے انہوں نے اپنی ٹرول آرمی ترتیب دی جو سیاسی رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنان اور صحافیوں کے خلاف غیر اخلاقی ٹرینڈز بناتے نظر آتے رہے. کئی بار یہ فیس بک اور ٹویٹر انتظامیہ نے لاتعداد جعلی اکاؤنٹس بند بھی کر دیے جن کے ذریعے یہ ٹرینڈز چلائے جاتے تھے جس کے شواہد بھی موجود ہیں. کچھ اکاؤنٹس کے بند ہونے پر آصف غفور صاحب نے بذات خود اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ٹویٹر اور فیس بک انتظامیہ سے رابطہ قائم کیا. جہاں بہت سے لوگ ان کی جانب سے افسردہ نظر آئے وہیں کئی لوگوں نے اس تبادلے کو خوش آئند قرار دیا کیونکہ ان کے مطابق میجر جنرل آصف غفور نے بطور DG ISPR اپنے مرتبے کا پاس نہ رکھتے ہوئے پیشہ وارانہ اصول کی سخت خلاف ورزی کی. اس تمام رودات کا ایک مزہ کا خیز پہلو یہ ہے
کہ جہاں آصف غفور صاحب اپنے ٹویٹر کے ذریعے دوسروں پر نشر چلایا کرتے تھے، وہیں ایک خاتون مہوش بھٹی ان کے بارے میں طنز و مزاح بخوبی سر انجام دیتی رہیں۔ وہ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے میجر جنرل کو پیار بھرے پیغامات ارسال کیا کرتی تھی۔ البتہ غفور صاحب کے تبادلے کے بعد وہ اب بھی پر امید ہیں اور اب انہوں نے اپنا نام اکاڑا کی رانی رکھ لیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ پیشہ ورانہ اصولوں کے برعکس طنز و مزاح کا سہارا لیتے ہوئے دوسروں کا تمسخر اڑائیں گے تو کچھ لوگوں کو آپ کو بھی نشانہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ آصف غفور کی جگہ اب میجر جنرل بابر افتخار صاحب لیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان افواج کے وقار کا پاس رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے استعمال سے اجتناب کریں گے اور صرف اپنے اصل کام پر توجہ دیں گے۔